بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق میں یہ باب قائم فرمایا، من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، جس نے خطبے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام خطبوں کو اور احادیث کو جمع کیا جن میں لفظ اما بعد کا اطلاق ہے، چاہے اس حدیث کا تعلق کسی بھی باب سے ہو۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او شيء، اور بعض روایتوں میں او صبی، فقسمه فعاطى رجالا وترك رجالا، فبلغه ان الذين ترك عاتبوا، فحمد الله ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد۔ اما بعد یہی محل ترجمہ ہے۔ فوالله انی لاعطی الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الی من الذي اعطی، ولكن اعطی اقواما لما رأى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم۔ حمر احمر کی جمع ہے، نعم کی جمع انعام ہے۔ پہلے میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن معمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، وہ روایت کرتے ہیں جریر ابن حازم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن تغلب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لایا گیا۔ ایک روایت میں بحرین کا مال لایا گیا، او شعین یا کچھ سامان لایا گیا، اور بعض روایتوں میں او صبیین یا قیدی لائے گئے۔ فقسمہ، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے مال کو تقسیم کر دیا۔ فعاطى رجالا وترك رجالا، تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ فبلغه ان الذين ترك عاتبوا، تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ نے جنہیں عطا نہیں کیا ان میں سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے۔ فحمد اللہ ثم اثنى علیہ، تو اللہ رب العزت کی آپ نے حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اما بعد، اما بعد فواللہ انی لأعطی الرجل وادع الرجل، واللہ میں کسی ایک شخص کو کچھ دے دیتا ہوں، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، اور دوسرے کو نہیں دیتا، اور وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، اور جس کو میں چھوڑتا ہوں نہیں دیتا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جسے میں دیتا ہوں۔ وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا رَأَى فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْجَزَعِ والهلع،
میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے دل میں بے صبری اور لالچ ہوتا ہے تو میں انہیں دے دیتا ہوں. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ. اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بے نیازی اور بلائی رکھی ہے انہیں میں ان کی بے نیازی اور بلائی کے سپرد کرتا ہوں. اور سرکار نے فرمایا فیہم عمرو بن تغلب، انہی خوش نصیب لوگوں میں جن کے دلوں میں اللہ نے بے نیازی اور بھلائی رکھی ہے عامر ابن تغلب ہے. اب عامر ابن تغلب کا بیان سنیے. فرماتے ہیں واللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس محبت بھرے جملے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جاتے. مطابقت ترجمۃ الباب کی بالکل ظاہر ہے. وہ کیا کہ سرکار نے حمد و ثنا کے بعد لفظ اما بعد فرمایا. حسن سے مراد حسن بصری ہیں راویوں میں. عمر ابن تغلب یہ عبدی تمیمی بصری ہیں. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 حدیثیں روایت کی ہیں اور وہ دونوں روایتیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی ہے وہ عمر ابن تغلب سے روایت کرنے والے حسن بصری ہیں. اور دوسری جو اس کی روایت کی ہے اس حدیث کی روایت کرنے والوں میں دوسرے صاحب حکم ابن عارج ہیں. تو گویا کہ صحابی رسول عمر ابن تغلب نے عمر ابن تغلب سے 2 ثقہ راویوں نے روایت کی، ایک حسن بصری نے اور ایک حکم ابن عارج نے. ہاں اب حدیث کا یہ جو جملہ ہے ان الذی ترکا کی ضمیر کا فاعل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ضمیر کا مرجع مفعول محذوف ہے. ان الذین ترکہم رسول اللہ عتبوا، کیوں ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازش سے محروم رہ گئے. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ جن کو میں مال دیتا ہوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اور جن کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے کم پسند ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو میں مال دیتا ہوں ان سے زیادہ مجھے پسند وہ لوگ ہیں جن کو میں نہیں دیتا. اصل میں جن کے دلوں میں جزع فزع اور بے صبری دیکھتا ہوں تو ان کو مال دے دیتا ہوں، اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے طمانیت، صبر اور غنا پیدا کیا ہے میں ان کو مال نہیں دیتا. ہاں اب حضرت اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے بے صبری اور غنا مالداری رکھی ہے، بے نیازی رکھی ہے، ان میں عمر ابن تغلب ہے. اب عمر ابن تغلب کہتے ہیں کہ سرکار نے میری تعریف میں یہ جملہ فرما دیا. اگر سرکار کے اس جملے کے بدلے کہ یہ جملہ نہ ملے، مجھے سرخ اونٹ مل جائے تو مجھے یہ پسند نہیں ہوتا. فرماتے تابعہ یونس، ہاں تابعہ یونس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت کرنے میں حضرت یونس نے عقیل حضرت
ہاں اس حدیث کی روایت کرنے میں یونس نے متابعت کی ہے. یونس کون؟ ابن عبید اللہ ابن دینار العبدی المصری ہے نا. کس سے؟ کہ انہوں نے روایت کی ہے امام حسن بصری سے، انہوں نے عمرو ابن تغلب سے. اگلی روایت ہے کہ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ان عائشہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات لیلۃ من جوف اللیل. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے لیکن ترجمہ کر لیں. حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدھی رات کے قریب نکلے. کب؟ اس میں تو نہیں ہے، ماہ رمضان میں. تو حضور نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلی رجال بصلاتہ، تو حضور کی اقتداء میں کچھ لوگوں نے اور نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح کو لوگ آپس میں ذکر کرنے لگے. کیا؟ کہ رات تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ہمیں جماعت سے نماز پڑھا دی. فاجتمع اکثر منہم، تو اگلی رات ان سے بھی، اگلی رات پہلی رات سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے. فصلوا معہ، سب نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح میں پھر لوگوں میں اس کا تذکرہ ہوا. تیسری شب فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری شب میں اہل مسجد بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری شب بھی نبی کریم علیہ السلام حجرے سے نکلے اور نماز پڑھا دی. 3 راتیں ہو گئیں. فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہوئی تو اب لوگوں کی اتنی بھیڑ ہو گئی کہ عجز المسجد عن اہلہ، سب لوگ مسجد میں سما نہ سکے، مسجد تنگ پڑ گئی. تو اب نبی کریم علیہ السلام نہیں نکلے. حتی خرج علیہ الصبح، یہاں تک کہ حضور صبح کی نماز کے لیے نکلے. فلما قضى الفجر، جب حضور نے فجر کی نماز پڑھی، اقبل علی الناس، تو آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا. فتشہد، اور تشہد پڑھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، اس کے بعد فرمایا، اما بعد، یہ محل ترجمہ ہے، اما بعد فإنی لم اخف علی مکانکم ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ مجھ پر رات تمہارا مسجد میں آنا مخفی نہ رہا، لیکن میں نکلا نہیں اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے اور پھر تم رات میں یہ نماز پڑھنے سے عاجز ہو جاؤ. اب یہ کون سی نماز تھی؟ تو یہ رات کی وہی نماز ہے کہ جو نماز تراویح ہے، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے خود تو پڑھی لیکن صحابہ کرام کو بعد میں 3 رات کے بعد میں نہیں پڑھائی، اس اندیشے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ نماز تراویح فرض ہو جائے اور امت یہ نہ پڑھ سکے. ہاں، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں یہ تراویح با جماعت پڑھنے کا حکم دیا اور حضرت ابی ابن کعب کو امام مقرر کیا، اس لیے کہ اب فرض ہونے کا اندیشہ ختم ہو چکا تھا. اور حضرت عمر جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اس نماز سے کتنی محبت فرماتے تھے. جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کے حکم کے بعد، تو فرمایا نور اللہ مضجع عمر،
کما نور مساجد اللہ، اللہ رب العزت حضرت عمر کی قبر منور فرمائے جیسے انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو منور کر دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو تراویح کی نماز کے لیے مجتمع کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں تابعہ یونس ابن یزید ایلی نے متابعت کی ہے۔ کس کی متابعت کی ہے؟ عقیل کی، امام زہری سے روایت کرنے میں، یعنی امام زہری سے روایت کرنے والے عقیل بھی ہیں اور یونس بھی ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید هو الساعدی انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃ بعد الصلاة فتشاہد وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ۔ حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد یا شام کے وقت نماز کے بعد کھڑے ہوئے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جو اس کے شان کے لائق تھی، پھر فرمایا اما بعد۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، فقط یہاں پر یہ بتانا ہے کہ سرکار نے حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا۔ اما فرماتے ہیں تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابی حمید۔ تابعہ یعنی امام زہری کی متابعت کی ہے ابو معاویہ نے اور ابو اسامہ نے۔ کس سے روایت کرنے میں؟ عن ہشام عن ابی، یعنی امام زہری نے تو اس حدیث کی روایت کی ہے حضرت عروہ ابن زبیر سے، اور ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عروہ سے نہیں بلکہ عن ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ابو حمید ساعدی سے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہ سرکار نے فرمایا اما بعد۔ ابو معاویہ جو محمد ابن حازم ہیں، اس متابعت کی تخریج امام مسلم نے کتاب المغازی میں کی ہے، اور ابو اسامہ کی متابعت جو ہے یہ امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں اس کی تخریج کی ہے۔ ابو اسامہ کا نام حماد ابن اسامہ ہے۔ وتابعه العدنی، ہاں فرماتے ہیں تابعہ العدنی عن سفیان فی اما بعد۔ فرماتے ہیں تابعہ العدنی عن سفیان عن ہشام، فرماتے ہیں اور امام زہری کی متابعت کی ہے عدنی نے۔ عدنی کون ہے؟ یہ عدنی تو یہ عدنی ہے محمد ابن یحییٰ عدنی، یعنی امام زہری کی متابعت محمد ابن یحییٰ عدنی نے کی ہے، لیکن پوری حدیث میں نہیں، متابعت اس میں کہ انہوں نے روایت کی ہے سفیان ثوری سے اور انہوں نے روایت کی ہے ہشام سے، لیکن یہ متابعت پوری حدیث میں نہیں ہے۔ فی اما بعد
صرف لفظ اما بعد کی روایت میں، سمجھ گئے؟ یعنی امام زہری کی متابعت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے کی ہے ہشام سے روایت کرنے میں، لیکن یہ متابعت پوری حدیث کی روایت میں ہے۔ اور جو محمد ابن یحییٰ عدنی نے امام زہری کی متابعت کی ہے کہ محمد ابن یحییٰ عدنی نے اس حدیث کی روایت سفیان ثوری سے کی ہے، انہوں نے ہشام سے، لیکن پوری روایت میں نہیں بلکہ صرف لفظ اما بعد کی روایت میں۔ اور یہ اگلی روایت دیکھیے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی امام زہری سے شعیب نے، امام زہری نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حسین نے۔ جانتے ہو یہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں علی، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، جن کا انتقال سن 94 ہجری میں ہوا۔ زین العابدین روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے کہ مسور ابن مخرمہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فَسَمْعِتُهُ حِينَ تَشَهَدَ، تو میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو تشہد کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا۔ اما بعد، پوری حدیث یہ کتاب المناقب میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فرماتے ہیں تابعہ الزبیدی عن العارج، تابعہ الزبیدی عن الزہری۔ فرماتے ہیں کہ محمد بن ولید زبیدی نے شعیب کی متابعت کی ہے امام زہری سے روایت کرنے میں، یعنی ابھی جو آپ نے حدیث بیان کی اس میں امام زہری کے راوی شعیب ہیں، تو اب امام زہری سے اس حدیث کی روایت کرنے میں محمد بن ولید زبیدی بھی ہیں۔ کن سے؟ امام زہری سے روایت کرنے میں، یعنی اس حدیث کو امام زہری سے دو نے روایت کیا، ایک تو شعیب نے اور ایک زبیدی نے۔ کون زبیدی؟ محمد بن ولید۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصامة دسمة فحمد الله وأثنى عليه۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن الغسیل نے۔ ابن الغسیل، غسیل کون؟ حضرت حنظلہ ابن ابی عامر، یہ غسیل ملائکہ ہیں، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ نے جیسے ہی اعلان کوچ، نقار کوچ سنا، کوچ کرنے کی آواز کو سنا، اور یہ جنوب تھے تو غسل کرنے تک گھر میں نہیں رک کے فوراً نکل گئے۔ تو اب ابن غسیل، غسیل تو حضرت حنظلہ ہو گئے غسیل ملائکہ،
اور ابن غسیل سے مراد عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبداللہ ابن حنظلہ۔ فرماتے ہیں قال حدثنا عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ حضور کی آخری مجلس تھی، متعطفا ملحفتا علی منکبہ، آپ نے اپنی چادر کاندھوں پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، قد عصبت رأسہ بعصابت دسمہ، اور آپ نے اپنے سر مبارک پر زرد رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ کب؟ آپ اپنے سر پر روغن آلود پٹی باندھے ہوئے تھے، روغن آلود دسمہ، اور آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس الیہ، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، فصابوا الیہ، تو سب لوگ حضور کی طرف ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، یہی محل ترجمہ، اما بعد فإن هذا الحي من الانصار، بے شک انصار کا یہ قبیلہ کم ہوتا رہے گا، وَيَكْثُرُ النَّاسِ، اور لوگ زیادہ ہوں گے، فمن ولی شیئا من امت محمد، تو تم میں جو بھی امت محمدیہ کا والی ہو اور یہ استطاعت رکھے کہ جس کو چاہے اسے نقصان پہنچائے اور جسے چاہے نفع، تو فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، تو اس پر لازم ہے کہ ان کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کرے، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان کے ناپسندیدہ اقدام کرنے والوں کو معاف کر دے۔ محل ترجمہ تو وہی آپ نے سنا، اما بعد۔ ایک روایت میں یہ کہ انصار کم ہوتے رہیں گے، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اب اس عہد میں انصار کی تعداد مدینہ طیبہ میں کافی تھی، مگر غیب داں پیغمبر کی غیب کی خبر دیکھیے کہ اب انصار کی اولاد سوائے چند کے انصار کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی غیب دانی، اور اس موقع پر نماز پڑھانے کا ذکر تو نہیں ہے، مگر اغلب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے وقت میں مسجد میں تشریف لائے ہوں گے کہ نماز کے لیے صحابہ کرام مسجد اقدس میں جمع ہوئے ہوں۔ اب اس حدیث مبارک سے نبی اکرم علیہ السلام کی غیب دانی بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روغن آلود پٹی باندھنا مریض کے لیے جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انصار یعنی جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی جن مدینہ کے افراد نے مدد کی انہیں انصار بولتے ہیں۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام اگر کوئی اہم بات بتانا چاہتے تو منبر پر تشریف فرما ہوتے، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ وصیت پہلے سے کر دینا اور یا وصیت جو بھی کرنا ہے اس کا ذکر خطبے میں کرنا، اور یہ اس میں انصار کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حمد و ثنا کے ساتھ خطبے کا آغاز کیا جائے، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے، اس لیے کہ انصار واقعی کم ہو گئے اور لوگ بڑھ گئے۔
اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ خلافت انصار میں نہیں ہے. اگر خلافت انصار میں ہوتی تو سرکار ان کو بھی یہ تاکید یہ حکم دیتے. اور یہ سرکار کا کلمہ جوامع الکلم سے ہے، اس لیے کہ انسان کا حال یا تو ضرر کا ہوگا یا نفع کا، اور احسان کرنے والا شخص یا تو محسن ہوگا یا مسیء. باب القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعہ، یہ باب اس بارے میں کہ جمعے کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا، اس کا حکم امام بخاری نے ذکر نہیں کیا کہ کیا بیٹھنا واجب ہے یا سنت. ہمارے یہاں پر یہ بیٹھنا سنت ہے. حدیث پاک سنیے. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما. عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو خطبے پڑھتے تھے، یقعد بینہما، اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. اب پہلے خطیب ممبر پر جائے گا تو پہلے بیٹھے گا، اذان پڑھی جائے گی. اذان خطبہ کے بعد یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ بیٹھے گا اور اس کے بعد دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا خطبہ مکمل کرنے کے بعد اب بیٹھے گا نہیں، سیدھا مصلی پر آ جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہے. اور یہ بیٹھنا امام شافعی کے نزدیک بطور وجوب ہے، اور امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک یہ سنت ہے. اور سنت اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. اور امام طحاوی نے فرمایا کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا واجب امام شافعی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا ہے. اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحت جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، مطلقاً خطبہ شرط ہے. دو خطبے شرط نہیں ہیں بلکہ مطلقاً خطبہ شرط ہے. امام شافعی اور امام احمد کی جو روایت مشہورہ ان سے ہے، اس پر دو خطبے صحت جمعہ کے لیے شرط ہے. اور امام اعظم کے نزدیک مطلقاً خطبہ یہ شرط ہے. اور یہ قول امام مالک کا بھی ہے، امام اعظم کا بھی ہے، امام اوزاعی کا بھی ہے، اسحاق بن راہوی کا بھی ہے، ابھی ابن ثور کا بھی ہے، ابن المنذر کا بھی ہے. اگلا باب دیکھیں، باب الاستماع الی الخطبہ. استماع، یہ استماع باب افتعال سے ہے. استماع الی الخطبہ کا معنی خطبہ غور سے سننا، کہ غور سے سننا، توجہ اور بالقصد خطبے کو سننا. تو ہر سامع مستمع نہیں ہے بلکہ ہر مستمع سامع ہے. اب روایت سنیے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی عبد اللہ الغر عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعہ
وقفت الملائکۃ علی باب المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، پہلے سب سے پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آئے پھر اس کا نام لکھتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ، پہلے آنے والے شخص کی مثال، یعنی پہلے آنے والے شخص کے اجر کی مثال، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ، اس شخص کی مانند ہے جو اونٹ کی قربانی کرے۔ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، اس کے بعد آنے والے کی مثال اس کی طرح ہے جو کہ گائے کی قربانی کرے۔ ثُمَّ كَبَشَ، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دمبے کی قربانی کرے۔ ثُمَّ دَجَاجَ، اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بکری کا، جیسے کسی نے انڈے کا صدقہ کر دیا۔ ثُمَّ بَيْضَ، اس کے بعد اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے کسی انڈے کا صدقہ کر دیا۔ فرمایا سرکار نے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، جب امام آ جائے تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور غور سے خطبہ سنتے ہیں، غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، خطبہ غور سے سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ بغور سننا ہے، اگرچہ وہاں تک امام کی آواز نہ پہنچے تب بھی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطبے کے لیے خاموش رہنا یہ بالاتفاق مطلوب ہے، اور بات چیت کرنا اس وقت میں بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سخت ممنوع اور ناجائز و حرام ہے۔ یہی قول امام مالک، امام اوزاعی اور ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ اور خاموش رہنا واجب ہے ہر سننے والے پر، چاہے اس تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ اگر آواز نہیں بھی پہنچ رہی ہے لیکن یہ خاموش ہے اور خطبے کی طرف کان لگائے ہوئے ہے تو اس کا بھی اجر اسی کے مثل ہے جو کہ غور سے سن رہا ہے اور اسے آواز پہنچ رہی ہے۔ ہاں، اور جو خطبے کو سنے اس پر انصات واجب ہے۔ ہاں، اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ کہا کہ جب امام خطبے میں مشغول ہو جائے تو سننے والے کے لیے مناسب ہے کہ جن باتوں سے نماز میں بچتا ہے ان باتوں سے اب بھی بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور سرکار نے فرمایا اگر تم نے اپنے ساتھی سے یہ بھی کہہ دیا انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی کہنا آپ کا لغو ہے۔ لہذا ایسے خطبہ سننے کے وقت میں اگر کسی نے سلام کیا یا کسی کو چھینک آ گئی تو نہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور نہ چھینک کا جواب دینا واجب
بلکہ جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ صرف خطبہ جمعہ کا سننا واجب نہیں ہے، بلکہ تمام خطبوں کا سننا واجب ہے۔ ہاں، اب خاموش رہنا کب سے ہوگا؟ تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے تو اب لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے اور نہ ہی کوئی کلام ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، کہ جب امام نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور بغور ذکر سنتے ہیں۔ ہاں، آگے باب دیکھو، باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ امام کسی انسان کو دیکھے کہ وہ ابھی آیا اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو یہ امام ان کو حکم دے کہ تم 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اب اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام شافعی اور امام احمد، امام اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور آنے والا آیا تو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہلکی 2 رکعت پڑھے تاکہ خطبے کو بغور سن لے۔ اور امام اعظم اور جمہور علماء، صحابہ، تابعین کا مذہب یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھنا اب جائز نہیں ہے۔ یہی مروی حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے نکل جائے تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ البتہ یہ جو حدیث پاک ہے، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زید عن عمرو بن دینار عن جابر ابن عبد اللہ قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فركع۔ کہ جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کے دن، تو سرکار نے فرمایا اصلیت یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ تو کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں پڑھی حضور۔ تو فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اب اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس حدیث کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ جب سرکار نے فرمایا کہ تم پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو جب تک انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی سرکار خاموش رہے، ہے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے محمد ابن قیس سے کہ نبی کریم نے ان کو 2 رکعت نماز کا حکم دیا اور امسک عن الخطبہ حتی فرغ من رکعتیہ ثم عاد الى الخطبہ۔ اور دوسرا جواب یہ کہ سرکار نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم دیا تھا یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اس کی تصریح امام نسائی نے اپنی سنن کبریٰ میں کی ہے۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ نماز میں کلام منسوخ نہیں تھا، اور جب پھر کلام جب نماز میں منسوخ ہو گیا تو خطبے میں بھی منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ خطبہ نماز جمعہ کا ایک مقدمہ ہے اور خطبہ جمعے کی شرط ہے۔ یہ تصریح امام طحاوی نے کی ہے۔ اب آنے والے صحاب کون تھے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ سلیک تھے، اور ایک قول یہ کہ یہ عبداللہ ابن عمر تھے، ہاں، اور صحیح قول یہ کہ یہ سلیک تھے، اس لیے کہ ایک حدیث میں یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، ہاں، تو بعض روایتوں میں ان کے نام کی تصریح ہے سلیک، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نعمان ابن قوقل تھے، نعمان ابن قوقل تھے، یہ روایت طبرانی میں ہے۔ سرکار خطبہ دے رہے تھے تو سرکار نے فرمایا صلی رکعتین تجوز فیہما، اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ دخل رجل من قیس المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال قم فرکع رکعتین وامسک عن الخطبہ حتی فرغ من صلاته۔ اب امام شافعی اور امام احمد، امام اسحاق نے اس حدیث سے دلیل پیش کی کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور آنے والا آئے تو یہ 2 رکعت پڑھ لے۔ میں نے اس حدیث کا جواب دے دیا۔ ایک تو یہ کہ سرکار اس وقت میں خطبے سے رک گئے تھے، اور ایک دوسرا جواب یہ کہ یہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے تھا، ہاں، اور تیسرا جواب میں نے بتا دیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نماز میں کلام کرنا یہ جائز تھا، اس وقت کی بات ہے۔ ہاں، ہماری دلیل یہ ہے کہ عطا نے کہا کہ کان ابن عمر و ابن عباس یکرہان الکلام والصلاۃ اذا خرج الامام یوم الجمعہ، اور عبداللہ ابن صفوان کی حدیث کی تخریج امام طحاوی نے کی ہے کہ ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن صفوان ابن امیہ کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر خطبہ دے رہے تھے منبر پر، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، ثم جلس ولم یرکع، اور ایسے ہی حضرت ثعلبہ ابن مالک کی اثر کی تقریر امام طحاوی نے کی ہے کہ ان جلوس الامام علی المنبر یقطع الصلاۃ، اور یزید ابن عبداللہ ثعلبہ بن ابی مالک قرظی سے روایت کرتے ہیں ادرکت عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما فکان الامام اذا خرج ترکنا الصلاۃ فاذا تکلم ترکنا الکلام۔ اب تابعین میں بھی امام شعبی، امام زہری، امام علقمہ، ابو قلابہ اور مجاہد، ان سب کا یہی حکم تھا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جائیں تو فلا صلاۃ ولا کلام۔ تو لہٰذا
ان اکابر صحابہ اور تابعین نے صلح کی حدیث پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو پھر باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، یہ باب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آیا اور امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ ہلکی 2 رکعت پڑھ لے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين۔ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے۔ سفیان وہ روایت کرتی ہیں حضرت عمرو ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے۔ وہ عمرو ابن دینار سے روایت کرتے ہیں، عمرو ابن دینار کہتے ہیں سمع جابرہ، انہوں نے جابر ابن عبداللہ کو سنا، قال انہوں نے فرمایا کہ دخل رجل یوم الجمعہ، کہ ایک صاحب جمعے کے دن آئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا کہ نہیں، قال قم فصلی رکعتین، تو فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اب یہاں پر ایک شائبہ یہ ہے کہ قم فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، خفیفتین کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، اور باب قائم یہ فرمایا کہ صلی رکعتین خفیفتین، 2 ہلکی 2 رکعت نماز پڑھیں، تو حدیث میں تو مطلق ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ امام بخاری کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر وہ قید کسی دوسری حدیث میں ہوتی ہے تو آپ اس کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ وہ تجوز فیہما، ان دونوں میں اختصار کرنا، اور حضرت سفیان ثوری عن العامش عن ابی سفیان عن جابر کی جو روایت ہے اس میں یہ قم فرکع رکعتین خفیفتین۔ اب اس تعلق سے مکمل تفصیل ما سبق کی روایت میں گزر گئی ہے۔ باب رفع الیدین فی الخطبہ، یہ بات اس بارے میں کہ خطبے میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ اذ جاء رجل فقال یا رسول اللہ ہلک القرع وہلک الشاء فادعوا اللہ ان یسقینا فمد یدیہ ودعا۔ تحویل سند کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہلک القراء، حضور خشک سالی کی وجہ سے مال اور مویشی ہلاک ہو گئے، فادعوا اللہ ان یسقینا، تو حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں سیراب کر دے۔ فمد یدہ ودعا، تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی۔ فمد یدہ،
اور اس کے بعد والی حدیث میں فرفع یدہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رفع سے مراد ہاتھ ویسے نہیں اٹھانا ہے جیسے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اٹھاتے ہیں، بلکہ ہاتھ ایسے اٹھانا جیسے کہ دعا میں اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اس حدیث میں دو لفظ ہیں، قرع، قرع نہیں، قرع کاف کے ضمے کے ساتھ، یہ گھوڑوں کی جماعت کا اسم ہے، اور شاہ یہ شاتن کی جمع ہے۔ شاتن کی اصل ہے شاہتن، اس لیے کہ اس کی تصغیر شبہی آتی ہے اور جمع شیاہن۔ ہاں، اب اگلا باب دیکھیں، باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ۔ استسقاء باب استفعال سے ہے، اس کا معنی طلب السقا، یعنی بارش کو طلب کرنا۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق بن عبد الله ابن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال اصابت الناس سنة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبينما النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب في يوم جمعة قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده وما وزعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يوم ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وصال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحيته إلا حدث بالجود۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ قام اعرابی کے ایک دیہاتی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، حضور مال تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھوکے ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، حضور آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ فرفع یدہ، حضور نے اپنا دست مبارک اٹھایا، وما نرى في السماء قزعة، اور حالت یہ تھی کہ ہم آسمان میں بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حتی صار السحاب امثال الجبال، تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضور نے ابھی اپنے دست مبارک نیچے نہیں کیے کہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا۔ ثم لم ينزل عن منبرہ، ابھی حضور منبر سے نہیں اترے تھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش حضور کے ریش مبارک پر گر رہی تھی۔ فمطرنا ذلك اليوم، اس دن بھر بارش ہوئی، اس کے بعد اگلے دن بارش ہوئی،
اس کے بعد اگلے دن یعنی اتوار کے دن بارش ہوئی، والذی یلی، اور اس کے بعد والے دن پیر کے دن بارش ہوئی، یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ فقام ذلک العرابی، دوسرے دن وہی عرابی یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تہدم البنا، حضور گھر گر گئے، گھر ڈھہ گئے، وغرق المال، مال ڈوب گئے، فادعوا اللہ لنا، اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائے کہ بارش روک دے۔ فرفع یدہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر بارش مت فرما۔ فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب، حضور اپنے دست مبارک سے جس طرف بارش فرماتے بادل چھٹ جاتا۔ وصارت المدینۃ مثل الجوبہ، اور مدینہ گول حوض کے مثل ہو گیا۔ وسأل الوادی قنات شہرا، اور وادی قنات ایک ماہ تک بہتی رہی۔ ولم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، جس طرف سے جو آیا اس نے بارش کی کثرت کی خبر دی۔ اب اس حدیث سے مطابقت ترجمۃ الباب کی بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ حضور نے جو اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا تھا وہ بارش کی دعا ہی کے لیے تو اٹھایا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی برکت اور آپ کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، یہاں تک کہ وادی قنات ایک ماہ تک بہتی رہی۔ اتنی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی، اور دور و دراز سے جو بھی آیا اس نے کثرت بارش کی خبر دی۔ ایک لفظ یہ ہے حوالینا، یہ حوالینا مت پڑھنا، حوالینا، حولنا اور حوالینا یہ دونوں لغت صحیح ہیں۔ اب رہا یہ کہ بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہو۔ جب ارد گرد بارش ہوگی تو لا محالہ راستے تو پھر بند ہو جائیں گے، اور شکایت ہی تھی کہ راستے بند ہو گئے، تو جواب یہ کہ ارد گرد سے مراد پہاڑی، نالے اور وادیاں، ٹیلے، یہ مراد ہے۔ ولا علینا سے مراد یعنی لا تمطر علینا، لا تمطر علینا، اس سے مراد جو ہے وہ آبادیاں ہیں۔ ہاں، اب قنات، وادی قنات، قنات یہ علم ہے ایک مخصوص بقعہ ارض کا، اور یہ غیر منصرف ہے، اور بعض روایتوں میں قناتن تنویر کے ساتھ ہے، تو یہ گہرے کنویں کے معنی میں ہے۔ تو معنی یہ جیسے گہرا کنواں ہوتا ہے ایسے گہری گہری وادیوں میں سیلاب آ گیا۔ ہاں، جود کے معنی، جود مت پڑھنا، جود ہے، اس کے معنی موسلادھار بارش۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ کہ جیسی دعا کی فوراً بارش ہو گئی۔ اجابت نے بڑھ کر دعا سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اب ایک بات یہ بھی کہ حضور نے بالکل بارش ختم ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ یہ دعا کی کہ حضور، یہ دعا کی سرکار نے کہ راستوں میں اور آبادیوں میں بارش نہ ہو، ہے نا، اس اعتبار سے کہ کسی آبادی میں رہنے والے یا کسی مسافر کو نقصان نہ ہو۔
اور جہاں پر حاجت ہے جیسے کہ پہاڑ، ٹیلے یا گہری وادیاں، ان میں بارش ختم ہونے کی دعا نہیں کی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بارش نقصان دہ ہو تو بارش کے انقطاع کو طلب کرنا یہ مستحب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی جائز ہے۔ اور رہا یہ کہ دعا کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تو رہا یہ معاملہ، تو اس تعلق سے یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گریہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، اس لیے کہ اس میں غایت، اس میں تذلل اور اس میں زیادہ انکساری ہے۔ ہاں، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر نماز کے بارش کی دعا کرنا استسقاء دعا ہے بغیر نماز کی، یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ضرورت عام لوگوں کی ہو تو بھی ایک کو کھڑا ہو کر سب کی طرف سے اس ضرورت کو پیش کر دینا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش میں خطبے کو مکمل کر دینا کرنا چاہیے۔ اور یہ سرکار نے اپنی انگلی کا جدھر اشارہ کیا بادل اس طرف سے ہٹ گیا اور پھٹ گیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے بادل صاف ہو گیا اور اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پلٹا ہوا سورج، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ظاہرہ ہے۔ بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔